السلام علیکم، کیا حال ہے؟ کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل سے میں سیمی زوار آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں۔ پھر کیوں حاضر ہوں؟ اس لیے کہ ابھی ہماری کتاب ختم جو نہیں ہوئی ہے۔ ہم کتاب پڑھ رہے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام ولادت سے شہادت تک، اور یہ خوشخبری آپ کو سناؤں۔ آپ نے سوچا ہوگا کہ آج میں اتنے اچھے موڈ میں کیسے میں نے آغاز کیا۔ ویسے تو یہ کتابیں پڑھتے ہیں تو موڈ اچھا ہی ہوتا ہے، لیکن آج خوشی اس بات کی ہے کہ ہم نے الحمدللہ اس کتاب کو آدھا پڑھ بھی لیا۔ اور جب کوئی بھی کتاب آدھی پڑھی جائے تو جو اس کے بعد کا سفر ہوتا ہے وہ ہمیشہ بہت تیزی سے طے ہوتا ہے۔ یہ میرا ایسا مجھے لگتا ہے، میرا دل کہتا ہے۔ چلیے جی، اور یہ ہے پارٹ نمبر 26، ہم پڑھنے جا رہے ہیں پیج نمبر 357 سے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ ہم کیا مین ٹاپک کیا پڑھ رہے ہیں، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے معجزات، اور اس میں ہم مختلف معجزات پڑھتے جا رہے ہیں۔ اب جو ہم اپنی اس آڈیو کا آغاز کریں گے وہ معجزہ ہے، ہیڈنگ ہے کہ کھوکھلے تنوں والے کھجور کے درخت کا فوراً پھلدار ہو جانا۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے سلیمان بن خالد کہتے ہیں کہ ابو عبداللہ بلخی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہمراہ سفر کر رہا تھا۔ جب وہ ایک کھجور کے کھوکھلے تنوں والے درخت کے نیچے پہنچا تو امام علیہ السلام نے فرمایا انورٹڈ کاما، اے اپنے رب کا فرمان سننے والی اور اس کا حکم ماننے والی کھجور، ہمیں وہ چیز کھلا جو خداوند عالم نے تجھ میں قرار دی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ راوی کہتا ہے کہ امام علیہ السلام کا یہ فرمانا تھا کہ ہم پر اچھی اچھی اور ذائقے دار کھجوریں گرنا شروع ہو گئیں اور ہم نے جی بھر کے کھائیں۔ یہ دیکھ کر بلخی کہنے لگا، قربان جاؤں، آپ علیہ السلام میں تو حضرت مریم کی سنت میں موجود ہے۔ اچھا، یہ تو اب اچھا حوالہ ہے بصائر الدرجات۔ اچھا، اگلی ہیڈنگ ہے ایک کنویں سے میٹھے پانی کا ابل پڑنا۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے سلیمان بن خالد ہی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ابو عبداللہ بلخی سفر میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا، دیکھو کہیں تمہیں کوئی کنواں دکھائی دیتا ہے؟ بلخی نے دائیں بائیں دیکھا اور کہنے لگا، نہیں، مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، پھر دیکھو۔ اس نے دوبارہ دیکھا مگر پہلے کی طرح پھر بھی اسے کچھ نظر نہ آیا۔ تب امام علیہ السلام نے بلند آواز میں فرمایا۔ اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 358 پہ۔ ترجمہ انورٹڈ کاما کہ خبردار اپنے رب کے فرمان کو سننے اور اس کے حکم کی اطاعت کرنے والے موجے مارتے کنویں ہمیں وہ مشروب پلا جو خداوند عالم نے تجھ میں قرار دیا ہے، اور یوں انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے کہ راوی کہتا ہے کہ امام علیہ السلام کا یہ فرمانا تھا کہ اس کنویں سے میٹھا اور خوشبودار اور خوش ذائقہ و شیریں پانی ابل پڑا۔ یہ دیکھ کر بلخی بولا، قربان جاؤں، آپ علیہ السلام میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت بھی موجود ہے۔ حوالہ ہے بصائر الدرجات کا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے قارئین اکرام، ممکن ہے کہ سنت موسوی سے اس کا اشارہ اس فرمان الہی کی طرف ہو جو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60۔ ترجمہ، ہم نے کہا اپنا عصا پتھر پر ماریں، پس پتھر پر عصا مارنے کے نتیجے میں اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ اچھا جی، اب اگلی ہیڈنگ ہے ایک کھجور کی گٹھلی سے سبز پتے کا نکلنا۔ لکھا ہے حضرت محمد بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا کہ اتنے میں حضرت معلّہ بن خنیس روتے ہوئے وارد محل ہوئے۔ امام علیہ السلام نے پوچھا، معلّہ کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، مولا، دروازے پر کچھ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام کو ان پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اور آپ علیہ السلام اور وہ ایک ہی چیز ہیں۔ اتنی سی بات کر کے معلّہ خاموش ہو گیا۔ امام علیہ السلام نے کھجوروں کا ایک طبق منگوایا، اس میں سے ایک کھجور اٹھا کر اس کے 2 حصے کیے، انہیں تناول فرمایا اور گٹھلی کو زمین میں دبا دیا۔ امام علیہ السلام نے جو ہی گٹھلی زمین میں دبائی تو وہ درخت بن گئی اور اس پر تازہ کھجوریں لگ گئیں۔ پھر امام علیہ السلام نے ان میں سے بھی ایک کھجور لی اور اسے 2 برابر حصوں میں تقسیم، اگلا پیج آ گیا جی، پیج نمبر 359، تقسیم کر کے تناول فرمایا اور اس کھجور میں سے ایک پتا نکال کر معلّہ کو دیا
اور ان سے فرمایا کہ اسے پڑھیں۔ جب انہوں نے اس پتے کو دیکھا تو اس پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی، جو کہ حوالہ ہے الخرائج والجرائع، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 624 پہ ہمیں یہ عبارت ملے گی۔ تو یوں ہم نے یہ پڑھ لیا۔ اب ہم اگلی ہیڈنگ پڑھنے جا رہے ہیں، یعنی معجزے کے حوالے سے کہ ایک تشت سے دیناروں کا گرنا۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی کا بیان ہے، میں کچھ اموال الف میم واو الف لام اٹھا کر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں لے گیا۔ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ آج تو میں امام علیہ السلام کی خدمت میں بہت زیادہ اموال لے کر جا رہا ہوں، مگر جب میں امام علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوا تو امام علیہ السلام نے اپنے ایک غلام کو بلایا اور فرمایا کہ گھر کے بالکل آخری کونے میں ایک تشت پڑا ہے، ذرا اسے لے آؤ۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے کوئی بات کی، کوئی ذکر پڑھا۔ جب غلام اور وہ تشت لے کر حاضر خدمت ہوا تو اس تشت سے دینار گرنا شروع ہو گئے۔ وہ اتنی زیادہ تعداد میں گرے کہ میرے اور اس غلام کے درمیان حائل ہو گئے۔ اس پر امام علیہ السلام نے میری طرف دیکھ کر فرمایا انورٹڈ کاما سٹارٹ کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم تمہارے اموال کے محتاج ہیں؟ یہ تو ہم صرف تمہارے تزکیے کے لیے تم سے لے لیتے ہیں۔ حوالہ ہے بہار الانوار، جلد نمبر 47 صفحہ نمبر 101۔ اگلی ہیڈنگ ہے امام علیہ السلام کا ایک مردہ گائے کو زندہ کرنا۔ لکھا ہے حضرت مفضل بن عمر فرماتے ہیں، میں مکہ یا منا میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ چل رہا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ ایک عورت اور اس کی ایک چھوٹی سی بچی مردہ گائے اپنے سامنے رکھ کر رو رہی تھی۔ پیج 360۔ امام علیہ السلام نے اسے پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے اور یہ رونا کس بات پر ہے؟ اس نے جواب دیا میرا اور میری اس بچی کا گزارا اسی گائے سے چل رہا تھا، مگر اب یہ مر گئی ہے اور مجھے اپنی روزی کی فکر دامنگیر ہو رہی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اگر خدا اسے زندہ کر دے تو تم خوش ہو جاؤ گی؟ وہ کہنے لگی کیا آپ میری مصیبت میں میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میرا ارادہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے دعا کی اور اسے پاؤں مار کر بلند آواز میں پکارا تو وہ تیزی سے ٹھیک ہو کر کھڑی ہو گئی۔ یہ دیکھ کر وہ عورت کہنے لگی رب کعبہ کی قسم یہ عیسیٰ ابن مریم ہیں۔ پھر امام علیہ السلام لوگوں کے درمیان تشریف لے گئے اور وہ عورت انہیں نہ پہچان سکی۔ حوالہ ہے الخرائج والجرائع، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 294۔ اگلی ہیڈنگ ہے اگلا معجزہ کہ ایک پہاڑ کا اپنی جگہ سے سرک جانا۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے حسن بن عطیہ کہتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کوہ صفا پر کھڑے تھے تو عباد بن بصری کہنے لگا کہ ایک حدیث آپ علیہ السلام سے روایت کی جاتی ہے۔ امام علیہ السلام نے پوچھا بھلا کون سی؟ اس نے جواب دیا آپ کا فرمان ہے کہ مومن کی عزت و حرمت اس گھر یعنی کعبے سے زیادہ ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا جی بالکل یہ میرا فرمان ہے، اور اگر کوئی مومن اس پہاڑ کو حکم دے کہ اپنی جگہ چھوڑ دے تو یہ اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ رہا تھا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی جگہ پر ہی ٹھہرو، میں تمہیں نابود نہیں کرنا چاہتا۔ حوالہ ہے اختصاص صفحہ نمبر 325۔ اب آئیے ہم پیج 361 پہ آ گئے ہیں اور اگلی ہیڈنگ ہے معجزے کی کہ امام علیہ السلام کا ایک شیر کو کان سے پکڑ کر راستے سے ہٹانا۔ لکھا ہے عبد الغفار بن حسن کہتے ہیں ابراہیم بن ادہم کوفہ آئے اور میں ان کے ساتھ تھا۔ یہ منصور کے زمانے کی بات ہے۔ اس وقت جعفر بن محمد الوی بھی کوفہ آیا تھا۔ تب امام علیہ السلام کوفے سے مدینے واپس جانے لگے تو کوفے کے اہل علم و فضل آپ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ ان میں سفیان سوری اور ابراہیم بن ادہم جیسے لوگ بھی تھے۔ جب یہ آپ علیہ السلام سے آگے نکلے تو ایک شیر نے ان کا راستہ روک لیا۔ اس پر ابراہیم بن ادہم نے کہا کہ رکو، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو آنے دو، ذرا ہم بھی تو دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کچھ دیر انتظار کیا تو امام علیہ السلام آ گئے۔ اس نے کہا ذرا ہم بھی تو دیکھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے کچھ دیر انتظار کیا تو امام علیہ السلام آ گئے۔ انہوں نے امام علیہ السلام کے سامنے شیر کا ذکر کیا تو آپ شیر کے پاس چلے اور اسے کان سے پکڑ کر ان کے راستے سے ہٹا دیا۔ پھر ان لوگوں کی طرف دیکھ کر فرمایا اگر لوگ خدا کی اطاعت اس طرح کرتے کہ جس طرح اس کا حق ہے تو وہ اس شیر پر اپنے بوجھ لاد دیتے۔ اچھا ہو گیا یہ ختم معجزہ۔ اب آئیے اگلا دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے ہیڈنگ ہے ایک شخص کا تنور کی آگ سے نہ جلنا۔ لکھا ہے مامون رقی رحمت اللہ بیان کرتے ہیں میں اپنے مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی محفل میں موجود تھا کہ اتنے میں سہل بن حسن خراسانی آیا اور امام علیہ السلام کو سلام عرض کر کے بیٹھ گیا۔
کچھ دیر کے بعد وہ بولا، فرزند پیغمبر، رحمت و رافت آپ علیہ السلام کے لیے ہے، اور آپ علیہ السلام اہل بیت امامت ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کیوں نہیں بیٹھتے، حالانکہ آپ اپنے 1,00,000 شیعوں کو تلوار اٹھائے ہوئے جہاد کے لیے تیار دیکھ رہے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خراسانی بیٹھ جاؤ، خدا تیرے حق کی حفاظت کرے۔ پھر فرمایا اے حنیفہ تنور روشن کرو۔ میں نے اس میں آگ جلا دی اور وہ انگارے کی مانند سرخ اور اس کے اوپر والا حصہ بالکل سفید ہو گیا۔ تب امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خراسانی اٹھو اور اس تنور میں بیٹھ جاؤ۔ خراسانی کہنے لگا، اے میرے مولا، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آگ میں نہ جلائیے، پیج 362 مجھے معاف کیجیے، خدا آپ کو معاف کرے گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا جا، تجھے معاف کیا۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد ہارون مکی آ گئے۔ انہوں نے اپنی شہادت کی انگلی میں ایک چھلا پہنا ہوا تھا۔ انہوں نے امام علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ اے فرزند رسول، آپ علیہ السلام پر میرا سلام ہو۔ امام علیہ السلام نے انہیں سلام کا جواب دے کر ان سے فرمایا کہ تم اپنے ہاتھ سے نال یعنی بریکٹ میں لکھا چھلا اتار دو اور اس جلتے ہوئے تندور میں بیٹھ جاؤ۔ راوی کہتا ہے امام علیہ السلام کا حکم سنتے ہی انہوں نے اپنی انگشت شہادت سے نال اتاری اور تنور میں بیٹھ گئے۔ ادھر امام علیہ السلام اس خراسانی کے ساتھ خراسان کے موضوع پر گفتگو کرنے لگے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ گویا یہ سارا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا اے خراسانی اٹھو اور جو تنور میں ہے ذرا اس کی خبر تو لو۔ وہ کہتا ہے امام علیہ السلام کا حکم سن کر میں اٹھا اور اس کی طرف گیا۔ جب میں نے انہیں دیکھا تو وہ تنور میں 4 زانو ہو کر بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر وہ تنور سے نکلے اور انہوں نے ہمیں سلام کیا۔ اس پر امام علیہ السلام نے خراسانی سے فرمایا تمہیں خراسان میں اس جیسے کتنے شیعہ دکھائی دیتے ہیں؟ خراسانی نے کہا خدا کی قسم ان میں سے تو مجھے ایک بھی دکھائی نہیں دیتا۔ امام علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ خدا کی قسم کوئی ایک بھی نہیں۔ پھر اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جس زمانے میں ہمیں 5 افراد بھرپور ساتھ دینے والے نہ ملیں، ہم اس زمانے میں خروج نہیں کیا کرتے، اور زمانے کو ہم سے بہتر کون جانتا ہے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے امام کا ٹڈیوں کی تباہی پھیلانے کی خبر دینا۔ لکھا ابراہیم بن عبد الحمید کا بیان ہے کہ میں کھجوریں خریدنے کے ارادے سے قبا کی جانب نکلا۔ راستے میں میری ملاقات امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہو گئی۔ وہ مدینے میں داخل ہو چکے تھے۔ پیج 363 امام علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا تمہارا ارادہ کدھر کا ہے؟ میں نے عرض کیا کھجوریں خریدنے جا رہا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں ٹڈیوں کا خطرہ نہیں ہے؟ میں نے کہا خدا کی قسم میں کھجوریں نہیں خریدوں گا، خدا شاہد ہے کہ اس کے 5 ہی دن بعد ٹڈیاں آ گئیں اور انہوں نے کھجوروں کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ حاشیے میں لکھا ہے کہ واضح رہے کہ یہاں وہ کھجوریں مراد ہیں کہ جو درختوں پر ہی ہوتی ہیں اور خوشوں سے علیحدہ کی ہوئی نہیں ہوتی۔ اچھا جی، اب ہم اگلی ہیڈنگ پڑھنے جا رہے ہیں کہ امام علیہ السلام کا صحرا میں موجود پیاسے شخص کی مدد کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کو بھیجنا۔ لکھا ہے داؤد رقی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میرے 2 بھائی زیارت کی غرض سے مدینہ منورہ کی جانب نکلے۔ راستے میں ان میں سے ایک کو شدید پیاس لگی اور وہ پیاس کے مارے اپنے گدھے پر سے گر پڑا، اور دوسرے کو حیرت و پریشانی نے گھیر لیا۔ بہر کیف اس نے کھڑے ہو کر نماز ادا کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور ایک ایک کر کے تمام ائمہ علیہم السلام کو پکارنے لگا، حتیٰ کہ جب وہ ان ائمہ میں سے اس زمانے تک کہ آخری امام حضرت صادق آل محمد کے نام پر پہنچا تو مسلسل ندا دینے لگا اور اس ندا میں لذت محسوس کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے اپنے پاس ایک شخص کو حاضر پایا اور وہ اس سے پوچھ رہا تھا کہ اے بندے خدا تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے اپنا حال اس شخص کے گوش گزار کیا۔ اس کی بات سن کر اس حاضر ہونے والے شخص نے عوض کا عین واو دال کا ایک ٹکڑا، یا عود ہے یا عوض ہے، عین واو دال کا ایک ٹکڑا لیا اور اس سے کہا
کہ اسے اپنے دونوں ہونٹوں کے درمیان رکھو۔ جب اس نے ایسا کیا تو اس نے آسانی کے ساتھ اپنی آنکھیں کھول لیں اور اٹھ بیٹھا۔ اس کی پیاس ختم ہو گئی اور وہ چلا گیا، حتیٰ کہ اس نے آرام و سکون کے ساتھ مدینے جا کر زیارت کر لی۔ اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ جب وہ دونوں واپس کوفے میں آ گئے اور مدینے میں جس نے دعا کی تھی وہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام علیہ السلام نے اسے بیٹھنے کا کہا اور فرمایا کہ تمہارے بھائی کا کیا حال ہے؟ پیج 364 کیا حال ہے اور عوض کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرے مولا، میرا بھائی تکلیف میں تھا تو میں بہت زیادہ پریشان تھا، اور جب اس کی تکلیف رفع ہو گئی ہے تو اس خوشی میں عوض کا خیال ہی میرے ذہن سے نکل گیا۔ اس پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت تو اپنے بھائی کے بارے میں حیران و پریشان تھا اس وقت میرے پاس میرے بھائی حضرت خضر علیہ السلام آئے تھے، تو میں نے ان کے ہاتھ میں تمہارے لیے شجرہ طوبہ کے عوض کا ٹکڑا بھیجا تھا۔ پھر امام علیہ السلام نے اپنے خادم کی طرف دیکھ کر فرمایا ذرا ٹوکری ادھر لے آؤ۔ جب ٹوکری لائی گئی تو امام علیہ السلام نے اسے کھول کر اس میں سے بینے ہی وہی عوض کا ٹکڑا نکال کر اسے دکھایا، اور اس نے بھی اس ٹکڑے کو پہچان لیا۔ پھر امام علیہ السلام نے اسے واپس ٹوکری میں رکھ دیا۔ حوالہ ہے مناقب آل ابی طالب علیہ السلام۔ اب آگے پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ امام علیہ السلام کو حرام جانوروں کا گوشت پیش کیا جانا اور امام کا اس کی حقیقت کو جان کر اسے ٹھکرا دینا۔ آئیے پڑھتے ہیں، لکھا ہے سعد الاسقاف سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں صادق آل محمد علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا کہ ایک پہاڑوں اور بیابانوں میں رہنے والا شخص کچھ ہدایہ و تحائف لے کر امام علیہ السلام کے پاس آیا۔ وہ اپنے ساتھی ایک تھیلے میں وحشی جانوروں کا گوشت بھی لایا تھا۔ وہ اپنے ساتھ ایک تھیلے میں وحشی جانوروں کا گوشت بھی لایا تھا۔ امام علیہ السلام نے جب اس تھیلے کو کھولا تو آپ نے فرمایا کہ اسے لاؤ اور کتوں کے آگے ڈال دو۔ وہ بولا آخر کیوں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا یہ پاک نہیں ہے۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے اسے ایک مسلمان سے خریدا ہے اور وہ بتا رہا تھا کہ یہ پاک ہے۔ امام علیہ السلام نے اس کی بات سن کر گوشت کو واپس تھیلے میں ڈال دیا اور اس پر کچھ پڑھا جو میں نہ سمجھ سکا۔ پیج 365 پھر اس شخص نے فرمایا اٹھو، اسے لے کر اس گھر میں چلے جاؤ اور اسے گھر کے زاویے میں رکھ دو۔ جب اس نے امام علیہ السلام کے فرمان پر عمل کیا تو اسے گوشت سے یہ آواز سنائی دی، اے بندہ خدا، میں پاک نہیں ہوں اور میرے جیسی پاک چیزوں کو امام علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام کی اولادیں نہیں کھایا کرتی۔ یہ آواز سن کر اس نے وہ گوشت والا تھیلا اٹھایا اور اس گھر سے باہر آ گیا۔ امام علیہ السلام نے اسے پوچھا یہ کیا کہتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ بھی وہی کہتا ہے جو آپ فرماتے ہیں، یعنی کہ یہ پاک نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو ہارون، کیا تم نہیں جانتے کہ جو باتیں دوسرے لوگ نہیں جانتے وہ ہم اہل بیت علیہ السلام جانتے ہیں؟ اس نے کہا کیوں نہیں۔ یہ کہہ کر وہ امام علیہ السلام کے پاس سے نکل گیا اور راستے میں اسے ایک کتا ملا تو اس نے وہ گوشت اس کتے کے آگے ڈال دیا۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 47 اور صفحہ نمبر 95۔ اگلی ہیڈنگ ہے ایک اعرابی کا مسخ ہو جانا اور بعد میں اپنی سابقہ حالت پر پلٹ آنا۔ لکھا ہے علی بن حمزہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ حج پر گیا۔ ہم راستے میں کھجور کے ایک خشک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے کہ امام علیہ السلام نے اپنے مبارک لبوں کو جنبش دی اور کوئی دعا پڑھی جو میں نہ سمجھ سکا۔ پھر آپ نے فرمایا انورٹڈ کاما اے کھجور کے درخت، خدا نے اپنے بندوں کو جو رزق تم میں رکھا ہے وہ ہمیں کھلا، انورٹڈ کاما کلوز۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ کھجور امام علیہ السلام کی طرف جھکی اور اس کے اوپر خوشے لگے ہوئے تھے اور ان میں بڑی بڑی عمدہ کھجوریں تھیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا قریب ہو اور بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، یوں ہمیں بہت ہی شیرین اور ذائقے دار کھجوریں کھانا نصیب ہوئیں۔ وہاں ایک عربی آ کر کہنے لگا کہ میں نے آج سے پہلے اتنا بڑا جادو کبھی نہیں دیکھا۔ یہ سن کر امام علیہ السلام نے فرمایا ہم انبیاء کے وارث ہیں، ہم میں کوئی جادوگر ہے اور نہ ہی کوئی کاہن، بلکہ ہم تو صرف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور وہ اسے قبول کر لیتا ہے، اور اگر میں اس کی بارگاہ میں دعا کروں تو وہ تجھے کتے کی صورت میں مسخ کر دے گا اور تو اپنے گھر جا کر گھر والوں کے سامنے اپنی دم ہلانا شروع کر دے گا۔ امام علیہ السلام نے دعا کی تو وہ اسی وقت کتا بن گیا اور اپنے گھر کے راستے پر چل پڑا۔ امام علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ تم اس کے پیچھے جاؤ
اور میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا، حتیٰ کہ جب وہ اپنے قبیلے والوں کے پاس سے گزر کر اپنی بیوی بچوں کے پاس پہنچا اور اپنی دم ہلانے لگا تو انہوں نے ڈنڈے مار مار کر اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ جب میں واپس امام علیہ السلام کے پاس آیا تو میں نے یہ سارا ماجرا امام علیہ السلام کے گوش گزار کیا۔ ہم ابھی باتوں میں ہی مشغول تھے کہ وہ آ کر امام علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ پھر اس نے مٹی میں خود کو الٹ پلٹ کرنا شروع کر دیا اور اونچا اونچا بھونکنے لگا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر امام علیہ السلام کو اس پر رحم آ گیا اور آپ علیہ السلام نے دعا کی تو وہ اپنی سابقہ حالت پر لوٹ آیا۔ اس پر امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اے اعرابی، کیا اب تو ایمان لے آیا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، میں تو ہزار بار ایمان لے آیا ہوں۔ حوالہ ہے الخرائج والجرائع، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 296۔ اگلی ہیڈنگ ہے امام علیہ السلام کا زمین سے سونے کی اینٹیں نکالنا۔ یونس بن طبیان، مفضل بن عمر، ابو سلمہ سراج اور حسین بن سویر بن ابی فاختہ بیان کرتے ہیں، ہم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، زمین کے خزانے اور اس کی کنجیاں ہمارے پاس ہیں، اگر میں چاہوں تو اپنے پاؤں کی ایک ٹھوکر مار کر اسے کہوں کہ جتنا بھی سونا تجھ میں ہے وہ نکال دے تو زمین وہ سب اگل دے گی۔ پیج 367 پہ ہم آ گئے ہیں۔ امام علیہ السلام نے اپنے پائے اقدس سے زمین پر ایک خط کھینچا تو زمین شق ہو گئی اور امام علیہ السلام نے اس میں سے ایک بالشت جتنی سونے کی اینٹ نکالی۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں اچھی طرح دیکھو۔ جب ہم نے دیکھا تو وہاں بہت سی سونے کی اینٹیں چمک رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر ہم میں سے کسی نے کہا کہ قربان جاؤں، جب آپ علیہ السلام کو اتنا کچھ دیا گیا ہے تو اس کے باوجود بھی آپ علیہ السلام کے شیعہ کیوں محتاجی کی زندگی گزار رہے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، جلد ہی خداوند متعال ہمیں اور ہمارے شیعوں کو دنیا اور آخرت دونوں میں جمع کر دے گا، یعنی ان کی محتاجی بھی ختم کر دے گا اور انہیں انہی نعمتوں سے بھری جنتوں میں انہیں بسائے گا اور ہمارے دشمنوں کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ میں کہتا ہوں ممکن ہے کہ امام علیہ السلام کے اس فرمان، یعنی جلد ہی خدا ہمیں اور ہمارے شیعوں کو جمع کرے گا، میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کا زمانہ ہو کہ جب زمین اپنی ساری برکتیں اور خزانے اگل دے گی۔ آئیے اگلی ہیڈنگ میں پڑھتے ہیں، لکھا ہے ایک اندھے شخص کا بینائی حاصل کرنا۔ حضرت ابو بصیر بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے جسد اطہر اور مبارک کندھوں کو مس کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو محمد، کیا تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں، قربان جاؤں، میں آپ علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس پر امام علیہ السلام نے اپنا دست مبارک میری آنکھوں پر پھیرا تو میں آپ کو دیکھنے لگ گیا۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا، اے ابا محمد، اگر لوگوں میں تمہارے نابینا ہونے کی شہرت نہ ہوتی تو میں تمہیں اس بینائی والی حالت پر چھوڑ دیتا، لیکن اس طرح تم ٹھیک نہیں رہو گے۔ پھر امام علیہ السلام نے اپنا دست مبارک میری آنکھوں پر پھیرا تو میں پہلے کی طرح ہو گیا۔ حوالہ ہے بہار الانوار کا۔ اب آئیے چلتے ہیں پیج نمبر 368 کی جانب۔ لکھا ہے، یہ روایت بھی حضرت ابو بصیر ہی نے بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم اپنی آنکھوں کو دیکھنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں، دیکھنا چاہتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے میری آنکھوں پر اپنا دست مبارک پھیرا تو میں نے آسمان کی جانب دیکھا۔ حوالہ ہے بہار الانوار، جلد نمبر 47 صفحہ نمبر 78۔ اب لکھا ہے کہ تعلیم قرآن اور امام علیہ السلام کا اعجاز۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام مسلم نامی ایک دوبارہ پڑھتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا مسلم نامی ایک غلام تھا۔ وہ اچھی طرح قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ایک رات میں اسے قرآن مجید کی تعلیم دی اور جب صبح ہوئی تو وہ یوں قرآن مجید پڑھنے لگا کہ گویا وہ پہلے سے پڑھا ہوا تھا۔ اگلی ہیڈنگ ہے ریت کا سونے کے بھاؤ بکنا۔ ایک روز منصور نے جب امام جعفر صادق علیہ السلام کو بلایا تو امام علیہ السلام اس کے ہمراہ اپنی سواری پر سوار ہو کر کہیں چلے گئے۔ وہاں منصور اپنی سواری سے اتر کر ایک ٹیلے پر بیٹھ گیا اور اس کے پہلو میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بھی بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہاں ایک سائل آیا اور اس نے منصور سے سوال کرنا چاہا، مگر اس سے منہ پھیر کر امام علیہ السلام سے سوال کرنے لگا تو امام علیہ السلام نے اسے وہاں سے 3 مٹھیاں ریت کی بھر کر دیں اور فرمایا کہ جاؤ اور اسے بھاری قیمت پر فروخت کرو۔ یہ دیکھ کر منصور کے ایک بندے نے کہا، تم نے بادشاہ کو چھوڑ کر ایک ایسے فقیر سے سوال کیا ہے جو کسی شے کا بھی مالک نہیں ہے۔ امام علیہ السلام کی عطا و بخشش کو دیکھ کر اس سائل کے چہرے سے پسینہ پھوٹ پڑا تھا اور وہ منصور کے اس نوکر کو کہنے لگا
کہ پیج 369 پہ ہم آ گئے کہ جس کی عطا کر دینے میں پر مجھے یقین تھا میں نے اسی سے ہی مانگا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ پھر وہ امام علیہ السلام کی عطا کردہ ریت کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ جب اس کی زوجہ نے اس کے پاس ریت دیکھی تو پوچھنے لگی یہ تمہیں کس نے دی ہے؟ اس نے جواب دیا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے۔ بیوی نے کہا کیا امام علیہ السلام نے اس کے بارے میں تجھ سے کچھ کہا تھا؟ اس نے کہا ہاں، یہ فرمایا تھا کہ اسے بھاری قیمت پر فروخت کرو۔ وہ کہنے لگی امام علیہ السلام ہمیشہ سچ فرماتے ہیں، تم اس میں تھوڑی سی ریت لے کر سونے وغیرہ کی جان پہچان رکھنے والے کسی شخص کو دکھاؤ، مجھے تو اس سے بڑی دولت و ثروت کی خوشبو آ رہی ہے۔ بیوی کے مشورے پر وہ اس میں سے کچھ ریت لے کر ایک یہودی کے پاس گیا تو اس نے اسے اس کے بدلے میں 10,000 درہم دیے اور کہا کہ باقی بھی اسی قیمت پر مجھے دے دو۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 156۔ اب آگے لکھا ہے امام علیہ السلام کا ایک مردہ عورت کو زندہ کرنا۔ آئیے جانتے ہیں اس ہیڈنگ کے بارے میں۔ لکھا ہے ابدی عین بے دال چھوٹی کا بیان ہے۔ ایک دفعہ میری بیوی مجھ سے کہنے لگی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ ہماری ملاقات کو کافی عرصہ گزر گیا ہے، اگر پھر سے حج کا موقع مل جاتا تو ہم امام علیہ السلام سے تجدید عہد کر لیتے۔ میں نے اس سے کہا خدا کی قسم میرے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ ہم حج کر سکیں۔ اس نے کہا ہمارے پاس کپڑے اور زیورات ہیں، آپ انہیں بیچ کر حج کا ارادہ زاد راہ مہیا کر لیں۔ میں نے اس کے اس بہترین مشورے پر عمل کیا اور ہم دونوں زاد راہ تیار کر کے حج کے لیے روانہ ہو گئے، اور جب ہم مدینے کے قریب پہنچے تو وہ سخت بیمار ہو گئی اور ایسا لگتا تھا کہ جلد ہی اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ میں اس کی صحت سے نا امید سا ہو کر امام علیہ السلام کے پاس آیا۔ اس وقت امام علیہ السلام نے ہلکے سرخ رنگ کی 2 چادریں اوڑھی ہوئی تھیں۔ میں نے امام علیہ السلام کو سلام عرض کیا۔ پیج 370۔ امام علیہ السلام نے میرے سلام کے جواب کے بعد اس کے بارے میں پوچھا تو میں نے امام علیہ السلام کو اس کی حالت کے بارے میں بتایا اور کہا کہ میں تو اس کی صحت یابی سے نا امید ہو کر آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ میری بات سن کر امام علیہ السلام نے غم و پریشانی کے عالم میں کچھ دیر اپنا سر مبارک جھکایا، پھر فرمانے لگے اے عبدی کیا تو اس کی وجہ سے پریشان ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، میں اس کی وجہ سے ہی پریشان ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اسے کچھ نہیں ہوگا، میں نے اس کی صحت یابی کے لیے دعا کی ہے، تم واپس چلے جاؤ، تم اسے شفایاب حالت میں بیٹھے ہوئے پاؤ گے اور خادمہ اسے پھل کھلا رہی ہوگی۔ وہ کہتا ہے کہ امام علیہ السلام کی بات سن کر میں فوراً اس کی طرف گیا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو وہ ٹھیک ہو کر بیٹھی ہوئی تھی اور خادمہ اسے پھل کھلا رہی تھی۔ میں نے اسے پوچھا اب تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا خداوند عالم نے مجھے صحت و عافیت سے نوازا ہے اور میرا جی کر رہا تھا کہ میں یہ کھجور جیسا پھل کھاؤں۔ عبدی کہتا ہے میں نے اسے بتایا کہ میں تمہاری صحت یابی سے بالکل نا امید ہو کر امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس چلا گیا تھا، اور جب امام علیہ السلام نے مجھ سے تیرے بارے میں پوچھا تو میں نے انہیں تیری حالت کے بارے میں بتایا۔ اس پر انہوں نے فرمایا اسے کچھ نہیں ہوگا، تم واپس اس کی طرف چلے جاؤ، جب تم اسے دیکھو گے تو وہ ایک میٹھا پھل کھا رہی ہوگی۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی کہ جب آپ علیہ السلام میرے پاس سے چلے گئے تو میں اپنی جان کھونے لگ گئی۔ اتنے میں ایک شخص ہلکے سرخ رنگ کی 2 چادریں اوڑھے ہوئے آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ تجھے کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا میں مرنے والی ہوں اور یہ موت کا فرشتہ میری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہے۔ پیج 371۔ قبض کرنے کے لیے آیا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرشتہ موت کو مخاطب کر کے کہا کہ اے فرشتہ موت۔ فرشتے نے کہا لبیک اے امام۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں ہماری بات سننے اور ہماری اطاعت کرنے کا حکم نہیں دیا گیا؟ فرشتے نے کہا کیوں نہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تو اس کی موت کا معاملہ 20 سال تک مؤخر کر دے۔ فرشتے نے کہا مولا میں نے سنا اور اطاعت کی۔ اس عورت نے کہا امام علیہ السلام کا یہ فرمان سن کر فرشتہ موت اور امام دونوں میرے پاس سے چلے گئے اور اسی وقت مجھے افاقہ ہو گیا۔ حوالہ ہے الخرائج والجرائع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 294۔ آگے لکھا ہے کہ عیسیٰ بن مہران بیان کرتے ہیں کہ اہل خراسان میں سے ایک شخص نہر کے پار والے کنارے پر موجود تھا۔ وہ بڑا ہی مالدار اور اہل بیت علیہ السلام کا حبدار تھا۔ وہ ہر سال حج پر جاتا تھا اور اس نے ہر سال اپنے مال میں سے 10,000 دینار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرنا فرض کیے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے چچا کی بیٹی سے شادی کی ہوئی تھی جو نیکی اور دیانت میں اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ ایک سال وہ اپنے شوہر سے کہنے لگی اے میرے چچا زاد،
اس سال مجھے حج پر لے جائیں۔ اس نے اپنی بیوی کی فرمائش قبول کر لی۔ شوہر کی رضامندی دیکھ کر اس عورت نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بچوں اور بچیوں کے لیے خراسان کے عمدہ کپڑے اور دیگر تحائف خریدے اور اس کے شوہر کے 1000 دینار ایک تھیلی میں بند کیے جو اس نے امام علیہ السلام کے لیے الگ کر کے رکھے ہوئے تھے۔ پھر اس نے وہ تھیلی ایک صندوقچے میں رکھ دی جس میں اس کے چچا زاد کے زیورات و عطریات تھے۔ یہ سب لے کر وہ مدینے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکل پڑا۔ وہاں پہنچ کر وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام عرض کرنے کے بعد کہنے لگا۔ پیج 372۔ مولا، میں اپنی زوجہ کو حج و زیارت کی غرض سے اپنے ہمراہ لایا ہوں۔ آپ علیہ السلام اجازت دیجیے تاکہ وہ آپ علیہ السلام کے بیت الشرف میں حاضر ہو کر زیارت کی سعادت حاصل کر سکے۔ آپ علیہ السلام کی اجازت دینے پر وہ مومنہ آپ کے گھر آئی۔ اس نے اپنے ساتھ لائے ہوئے تحفے تحائف آپ کے بچوں کو دیے اور پھر واپس اپنی قیام گاہ کی طرف چلی گئی۔ دوسرے دن شوہر نے بیوی سے کہا وہ صندوقچہ نکالو جس میں 1000 دینار رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے کہنے پر بیوی نے وہ صندوقچہ اس کے حوالے کر دیا، مگر جب اس نے وہ صندوقچہ کھولا تو اس میں سے وہ تھیلی غائب تھی۔ یہ دیکھ کر وہ بہت حیران ہوا کہ صرف وہی تھیلی غائب ہے اور باقی سب چیزیں اسی طرح سے پڑی ہوئی ہیں۔ بہرحال اس نے مجبور ہو کر زیورات رہن رکھے اور 1000 دینار قرض لے کر امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تمہارے 1000 دینار تو ہم تک پہنچ چکے ہیں۔ اس نے پوچھا مولا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے کچھ رقم کی ضرورت تھی، اس لیے جو رقم تم میرے لیے لے کر آ رہے تھے میں نے ایک جن کے ذریعے سے وہ رقم منگوا لی، اور جب کبھی مجھے کوئی ضرورت درپیش ہوتی ہے تو میں اپنے شیعہ جنوں سے کام کرا لیتا ہوں۔ الغرض وہ شخص واپس اپنی زوجہ کے پاس قیام گاہ کی طرف چل پڑا۔ اس نے راستے میں 1000 دینار اپنے امین کو واپس کیے اور اس سے رہن رکھے ہوئے زیورات واپس لے کر اپنی رہائش گاہ پر آ گیا، مگر جب اس نے یہاں آ کر دیکھا تو اس کی زوجہ انتقال کر چکی تھی۔ اس نے اپنی خادمہ سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ انہیں دل کا دورہ پڑا اور اسی وجہ سے ان کی روح پرواز کر گئی۔ اس پر مجبوراً اسے صبر سے کام لینا پڑا۔ اس کے بعد وہ تجہیز و تکفین کے انتظامات میں مشغول ہو گیا۔ پھر امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا اور عرض کرنے لگا مولا، آپ علیہ السلام کی کنیز میری زوجہ کا انتقال ہو گیا ہے، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں گے؟ یہ اندوہناک خبر سن کر امام علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کر کے بارگاہ رب العزت میں دعا کی۔ پھر اس نے فرمایا تم اپنی رہائش گاہ کی طرف واپس چلے جاؤ، تمہاری زوجہ فوت نہیں ہوئی ہے، تم وہاں جا کر دیکھو، وہ کنیز کو سمجھا رہی ہے اور بالکل صحیح ہے۔ وہ شخص یہ سن کر اپنی قیام گاہ کی طرف چل پڑا اور وہاں جا کر اس نے امام علیہ السلام کے فرمان کے عین مطابق اسے زندہ پایا تو وہ بہت مسرور ہوا۔ اس کے بعد وہ حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا اور امام علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے گئے۔ دوران طواف جب اس کی بیوی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھا کہ لوگوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے تو وہ اپنے شوہر سے کہنے لگے کہ یہ کون ہیں جن کو لوگوں نے گھیر رکھا ہے؟ اس نے جواب دیا یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں۔ اس پر وہ بولی یا خدا، انہوں نے ہی بارگاہ خداوندی میں میری سفارش کی تھی یہاں تک کہ اس نے میری روح کو واپس میرے جسم میں پلٹا دیا۔ حوالہ ہے الخرائج والجرائع، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 698۔ تو یوں پیج 373 پر ہم اس ریڈنگ کا آج اختتام کرتے ہیں اور انشاءاللہ پھر اگلی ریڈنگ میں ملیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔